ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين جب کبھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے پتی پتی نے ہواؤں سے شکایت کی ہے یوں لگا جیسے کوئی عطر ہوا میں گل جائے جب کبھی قاری نے قرآن کی تلاوت کی ہے کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے دوستو بزرگوں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں خصوصاً قاری صاحبان جنہوں نے تراویح میں آپ کو قرآن پاک سنایا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر سی بات کروں گا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا میں آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ قرآن وہ کون سی کتاب ہے کہ قرآن اس نے کیا تبدیلیاں لائی ہے کہ قرآن نے جنگ کو امن سے بدل دیا دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا اور جس کے دل میں بغض اور حسد تھا اس کو محبت میں تبدیل کر دیا یہ کلام یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت کی ہے اور اس قرآن میں جلال ہے جلال کیوں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت کی ہے تو اس میں جلال ہے میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ جھک جاتا اور متصدعاً اور اندر سے پٹ جاتا کیوں من خشیت اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے جھک کیوں جاتا پہاڑ کا گردن تو نہیں ہے کہ وہ جھک جاتی لیکن پہاڑ وہ ایک استقامت کی دلیل ہے پہاڑ کو ایک مضبوطی کی مثال جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی اس کے نیچے دب جاتی وہ جھک جاتی اور اس کی بوجھ کی وجہ سے
اور خوف کی وجہ سے وہ اندر سے پھٹ جاتی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، جھک جاتا، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اور قاری صاحب، ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب نے پورا قرآن سنایا تو قاری صاحب پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتا، اور قاری صاحب نے آپ کو پورا قرآن سنایا، پورا قرآن قاری صاحب کو یاد ہے، لیکن قاری صاحب کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ جاننا چاہتے ہیں یا تکے ہوئے ہیں؟ ہاں، تو قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ جھک جاتا، پھٹ جاتا، تو پھر قاری صاحب کیا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو اس میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک اگر ڈائریکٹ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ اسی طرح اگر قرآن ڈائریکٹ قاری صاحب پر نازل ہوتا تو قاری صاحب بھی اس بوجھ کو جو ہے وہ نہیں سہ سکتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قرآن پاک یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بلا واسطہ ہمارے پاس نہیں آیا، بلکہ بال واسطہ آیا ہے۔ ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ انڈائریکٹ آیا ہے، کیونکہ یہ قرآن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بعد یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اس میں جلال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے گزر کر ہمارے پاس آ گیا، تو یہ قرآن جو ہے یہ جلالی سے جمالی بن گیا۔ اب اس قرآن میں یہ اثر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور آپ اس پر دم ڈال دو تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ جمال آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کس طرح جلالی سے جمالی بن گیا۔ بجلی اگر آپ دیکھ لو تو بجلی سرد ہے یا گرم ہے؟ بجلی سرد ہے یا گرم ہے؟ گرم ہے۔ اگر کوئی بجلی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا کیا حشر بنے گا؟ وہ کوئلہ بن جائے گا۔ لیکن آپ فریج کھولو، فریج کے اندر دیکھ لو وہ ٹھنڈی ہے۔ یہ فریج کے اندر ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس بجلی کو فریج کے کمپریسر نے اس کی حرارت کو برودت میں بدل دیا، اس کی گرمی کو سردی میں بدل دیا۔ یہی بجلی جو باہر گرم تھی، جب یہ کمپریسر سے گزر کر فریج میں جاتی ہے تو آپ فریج میں دیکھ لو سارا کچھ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے۔ یہی مثال قرآن کی ہے کہ اس میں جلال تھا، لیکن جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے گزر کر ہمارے تک پہنچ گیا تو اب اس میں جمال آ گیا، اور اب یہ شفا بنتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اگر اس میں کوئی بیمار ہے آپ اس پر دم کر دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی، ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کر کے تک گیا۔ پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ادھر ایک مولانا صاحب رہتا ہے، تفتزانی نام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے علاج کرواؤ، اس سے دم کروا دو، شاید اللہ تعالیٰ آپ پر افاقہ کریں۔ اس نے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بادشاہی سواری بھیجی اور اس کو اس بادشاہی سواری میں آ کر بادشاہ کے اپنے دربار میں بلایا۔ جب دربار میں آیا تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بادشاہ پر پھونکتی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ اس بادشاہ کو شفا دے، اور وہاں سے جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے اس کو بادشاہی سواری پر بٹھا کر رخصت کیا۔ جب وہ دربار سے باہر نکلے تو سارے حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس کو پکڑ لیا، علامہ صاحب کو پکڑ لیا۔ فرمایا کہ علامہ صاحب ہم نے تو ہر قسم دوائی دی، ہم نے تو اس پر مرہم بھی لگایا، ہر طرح سے علاج کیا،
ہمیں کوئی عزت نہیں ملی. آپ صرف آ گئے اور ایک پھونک مار دی اور بادشاہ نے اپنے سواری پر بٹھا دیا اور اب جا رہے ہیں. نہیں، اسی طرح نہیں جا سکتے. آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارا مرہم جب وہ اثر نہیں کر رہا تو آپ کا سورۃ فاتحہ یا آپ کا دم جو ہے وہ کیا اثر کرے گا. تو علامہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں. تو تنقید کا جواب اس نے اس طرح دیا، فرمایا آگے سے ہٹو، ادھر سے دفع ہو جاؤ، مجھے راستہ چھوڑو کہ میں باہر جاؤں. تو وہ چلا گیا. یہ جو حکیم تھے یہ بہت اس کو غصہ ہے. سب حکیم آ کر بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ، جو آپ نے مولانا صاحب بلایا تھا اس نے تو ہماری بڑی بے عزتی کی، ہمیں تو بہت بے عزت کیا. بادشاہ نے پھر مولانا صاحب کو بلایا اور دربار میں آ کر فرمایا کہ مولانا صاحب، یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے. تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے تو ان کو کوئی بے عزتی والی بات نہیں کی، انہوں نے سوال کیا اور میں نے اس کو جواب دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح جواب تھا، جواب تو اس طرح نہیں ہوتا. علامہ صاحب نے فرمایا آپ سوال اور جواب کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھ لیں انشاءاللہ یہ اسی کا جواب ہوگا. جب بادشاہ نے فرمایا کہ سوال کیا تھا تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک پھونک مار دی اور اس سے آپ نے علاج کیا. یہ انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی اور میں نے ان کو اس لیے یہی جواب دیا کہ آگے سے دفع ہو جاؤ. میں نے تو ان پر کوئی جو ہے وہ مار پیٹ نہیں کی، ان پر ڈنڈا نہیں برسایا، ان پر کوئی جو ہے اس کو زخم نہیں دیا. تو یہ پھر کیوں سرخ ہو رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہے، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے ہمارا دل دکھا ہے، اس لیے ہم خفا ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہماری بات میں، جب میری بات میں آپ اتنا اثر مان رہے ہو کہ آپ ناراض ہو گئے، آپ سرخ ہو گئے، آپ کے آنکھیں سرخ ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں آپ کیوں اثر نہیں مان رہے؟ یہ تو وہی اثر والی کتاب ہے، یہ تو وہی عظمتوں والی کتاب ہے. اور اس کی عظمت وہ کیا ہے کہ جب کوئی اس کو دنیا میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرما دیتا ہے، اس کو لوگوں کا مقتدا اور امام بنا دیتا ہے. اور پھر امام بھی ایسا کہ اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور اس سے آگے کوئی کیسے بڑھے گا؟ اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امام کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ اب لوگ اس کے پیچھے اور اس کے آگے تو کیا، اس کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ علماء کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان قرآن کی وجہ سے دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں اور اس قرآن کو سیکھیں. اور جس نے ابھی تک اس قرآن کو نہیں سیکھا وہ آج ہی سے اس قرآن کو سیکھنے کا عزم کریں، اور کم از کم اپنے گھر کا ایک ایک بچے کو، کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں. آپ جب معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، تو آگے سے جواب آئے گا کہ جب یہ حافظ بنے گا تو پھر کہے گا کیا؟ جب یہ حافظ بنے گا تو کہے گا کیا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب جانوروں کو کھلا رہا ہے، خنزیر کو کھلا رہا ہے، کتوں اور گدوں کو کھلا رہا ہے، تو اس طالب علم کو کیوں نہیں کھلائے گا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک طرف کہتے ہیں کہ جب یہ عالم، جب یہ مولوی بنے گا تو پھر کہے گا کیا؟ اور جب اسی لوگوں سے آپ سوال کرو کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ کھانا کون کھاتا ہے تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر مولوی زیادہ کھاتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف جب آپ اس سے پوچھو کہ زیادہ کھانا کون کھاتا ہے تو یہ یک دم بولیں گے کہ مولوی زیادہ کھانا کھاتا ہے. تو یہ تو پھر متضاد ہوا، یہ تو تضاد ہوا آپ کے باتوں میں. یا تو یہ بات کرو کہ جب یہ مولوی بنے گا تو اس کو پھر کھانے کا کچھ نہیں ملے گا، یا پھر یہ بولو کہ جب یہ مولوی بنے گا تو اللہ اس کو سب کچھ جو ہے وہ وافر مقدار میں عطا کرے گا. آپ تو تضاد کی باتیں کر رہے ہو. تضاد کی باتیں کیا ہیں کہ آپ سے کوئی کہے تو میں نے کل جو ہے وہ بالوں والے گنجے کو دیکھا ہے،
تو بالوں والا گنجا کبھی ہوتا ہے؟ اگر اس کے بال ہوتے تو وہ گنجا کب ہوتا؟ تو اسی طرح یہ بھی تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ کائے کا کہا سے، دوسری طرف کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کانا مولوی کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں جس کو ہم نے پیچھے چھوڑنی ہوگی، اور ہم نے رب کی قرآن کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ ارادہ ہے نا سب کا، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، انشاءاللہ تفصیل خطاب مولانا صاحب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا